ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں موجود ہوں ریاست بہار کے ضلع سہرسہ کے سیٹان آباد گاؤں میں، جہاں اس وقت جامع رحمانی اور عمارت شریعہ کا وقت پہنچا ہوا اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر اس وقت لوگوں کے پہنچنے کی وجہ صرف اور صرف حضرت مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی، جو اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، بڑے افسوس کے ساتھ ان کے نام میں رحمۃ اللہ علیہ لگانا پڑ رہا ہے، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے لوگ پہنچے ہیں۔ یہاں پر ہم کچھ لوگوں کے تاثرات لینے کی کوشش کریں گے۔ مولانا عبدالدیان رحمانی صاحب نہ صرف جامع رحمانی خانقاہ منگیر بلکہ ہمارے پورے بہار اور خاص طور سے کوسی کمشنری ایک ممتاز عالم دین تھے، اور موجودہ دور کے جو علماء نمونہ اسلاف جس کو ہم کہہ سکتے تھے، ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں اپنے اکابرین اور بزرگوں کے بارے میں، آج بھی ان کے اندر علم کے ساتھ ساتھ وہ عاجزی، ان کی ساری خاکساری، یہ بڑی خوبی کی بات تھی۔ اور مولانا اتنا علمی اعتبار سے مقام پر تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے پیسے کے پیچھے نہیں بھاگا اور بہت ہی خاکساری کے ساتھ زندگی گزاری۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے مکان کو دیکھیں گے، ابھی بھی چھپر کا گھر ہے، تو ان کے جو سائیکل سے یہاں چلتے تھے۔ تو بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں جو صرف مدرسوں میں یا جامع رحمانی کے جو طلبہ ہیں یا ذمہ داران اساتذہ ہے، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے، علاقائی نسبت کے تعلق سے وہ ہمارے حلقے میں بہت مقبول عالم دین تھے، اور مقبول کے ساتھ ساتھ محبوب بھی تھے، اور الحمدللہ سب لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے، ان سے دعائیں لیتے تھے، اور لوگ بے صبری سے انتظار کرتے تھے کہ حضرت کب آئیں گے۔ لوگ ملتے تھے، دعائیں لیتے تھے، اور یہ بڑی خوبی کی بات تھی۔ اور بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے علمی اعتبار سے بھی، اور ہمارے علاقے کے اعتبار سے بھی ایک ایسے عالم دین گئے ہیں، گزرے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مظاہر و تلافی ناممکن ہے۔ حضرت مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی، جن کو اب تک ہم لوگ مدرس اللہ علی کہتے تھے، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ سے آج کہنا پڑ رہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایک انسان کامل تھے، اور ایک مدرس کامل جسے کہہ سکتے ہیں، اور ایک عالم بعمل شخصیت کے مالک تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی متواضع، بڑا خلیق اور بڑے ملنسار اور ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہنے والے یہ خاص مزاج تھا۔ ان کی زندگی میں بڑا احتیاط اور بڑا تقویٰ، بلکہ کہنا چاہیے کہ ورع ان کی زندگی میں، اور خاص طور پر انہوں نے جتنی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزاری کم لوگ گزارتے ہیں۔ میں نے ان سے سال چہارم عربی اور سال پنجم اور ششم میں کتابیں پڑھی۔ ہم لوگوں کے سال ہی ان کی ترقی ہوتی رہی ہے، تو ظاہر ہے ہم لوگ بہت واقف ہیں اور قریب بھی رہے۔ میرا سفر ان کے ساتھ بنگلور کا خود ہوتا تھا 1996 سے لے کر 2000 تک کا لگاتار، تو اس طرح سے بڑا قریبی رابطہ اور تعلق تھا، اب تک وہ تعلق میں نے باقی رکھا تھا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ان کے جانے سے بڑا صدمہ اور بڑا غم محسوس ہو رہا ہے۔ جامع رحمانی، خانقاہ رحمانی اور عمارت شریعہ، حضرت شریعت برکاتہم اور تمام ہی لوگ بالکل متاثر ہیں اس سے۔ حضرت مولانا عبدالدیان صاحب ایک اچھے استاذ تھے۔ میں نے بھی حضرت سے چند کتابیں جامع رحمانی خانقاہ منگیر میں پڑھی تھی۔ حضرت کا درس کافی مقبول ہوا کرتا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ طلباء عبارت کو سمجھ لیں، وہ حل عبارت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے افہام و تفہیم کی بھی بہترین صلاحیت دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو کتاب پڑھتے تھے، طلباء اس کتاب کو یاد رکھتے تھے، اور بعد میں بھی وہ کتاب طلباء کو یاد رہتی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال یقیناً جامعہ رحمانی کے لیے ایک بڑا حادثہ ہے کہ ایک اچھے استاذ سے جامعہ محروم ہو گیا۔ سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ حضرت مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی یہ خانقاہ رحمانی اور جامعہ رحمانی کے منتخب پروردہ تھے، اور مسلسل خانقاہ رحمانی کے 3 اولیاء اکابر سے انہوں نے استفادہ کیا، اور تینوں کا اعتماد انہیں اپنے اپنے دور میں حاصل رہا۔ حضرت امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اعتماد کا حال یہ تھا کہ فارغ ہوتے ہی انہیں اپنے ادارے میں بحیثیت مدرس بحال کیا، اور ایک اولیاء کے موقر
استاذ حضرت مولانا محمد زاہد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر کے ان کی خاص طور پر تربیت کرائی تھی، اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ ان کے زمانے میں ہی وہ ایسی کتابوں میں آگے بڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو ان کے زمانے میں ان کا اعتماد اور اعتبار اور بڑھا، یہاں تک کہ ہفتم عربی تک کی کتابیں پڑھانے لگے۔ مشکات شریف خاص طور پر جلالین بہت مشہور ہوا کرتی تھی، اور مختلف جو مراحل انتظامی آئے جس میں خاص طور پر اجلاس ہوا اعلیٰ پیمانے پر عالمی جمع صلی بورڈ کا ملیر میں، اس طریقے سے اجلاس نام سے مدارس ہوا۔ ان اجلاسوں میں منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے بڑی گراقدر خدمات انجام دی اور لوگوں کو بڑی سہولتیں پہنچائی۔ بہت لوگ ان سے جو ہے محظوظ ہوئے، فیض یاب ہوئے اس موقع پر۔ اور اخیر میں حضرت امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جامعہ رحمانی کا ناظم تعلیمات بھی مقرر کیا، اور ایک عرصے تک وہ اس عہدے پر بحال رہے۔ اس کے بعد جب حضرت کا دور آیا، موجودہ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب رحمۃ اللہ کا، تو ان کا بھی بھرپور اعتماد حاصل رہا، اور انہوں نے اعتماد کا مظاہرہ اس وقت کیا کہ انہیں دور حدیث میں نسائی شریف پڑھانے کا موقع دیا، اور 2 سالوں سے انہوں نے بحسن خوبی دور حدیث میں نسائی شریف کی تعلیم دی، اور اس کے علاوہ بھی نصاب کی ترمیم اور اس میں اسباق کی تعین وغیرہ کے حوالے سے بہت اچھا کام حضرت کے مشورے سے انہوں نے کیا اور کر رہے تھے، اور وہ کام جاری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں 2 بہت اہم خوبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یسرا ولا تعسرا، سہولت اور نرمی کرو، دشواری پیدا مت کرو۔ ہر جگہ وہ سہولت اور نرمی پیدا کرتے تھے لوگوں کی، اساتذہ کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، اور مجموعی طور پر تمام لوگوں کے لیے سہولت پسند تھے۔ وبشرا ولا تنفرا، خوشخبری اور بشارت پڑھانے کے دوران ہو، ملاقات کے دوران ہو، ہر موقع پر ان کا شیوا تھا۔ اور دوسری چیز جو ان میں خاص طور پر محسوس کی جاتی تھی، وہ خیر الناس من ينفع الناس، کوشش کرتے تھے کہ اپنی ذات سے، اپنے منصب سے، اپنی ذمہ داریوں سے فائدہ پہنچاتے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی رمضان سے پہلے یہ ہوا تھا کہ میری تمام چھٹی میرے علم کے مطابق ختم ہو چکی تھی، اور اب 3 دن میں گھر رہ کر آیا تھا، تو وہ تنخواہ میری کٹنے والی تھی، لیکن جب میرے سامنے تنخواہ آئی تو وہ پوری تھی۔ میں وہاں سے رجوع کیا تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ارے پچھلے سال کی آپ کے 3 دن کی علالت کی رخصت محفوظ تھی، وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ یہ چیز خیر الناس من ينفع الناس کی تعبیر ہے۔ بس میں انہی باتوں پر میں انتہائی غمزدہ ہوں۔ مولانا آپ اپنا بھی ان کی تاثر پیش کیجیے، حضرت مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی استاد جامعہ رحمانی، جب وہ پہلے استاد بنے تو سب سے پہلے میں ان کا پہلا شاگرد ہوں۔ میری افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ہمارے اور آپ لوگوں کے بیچ سے وہ چلے گئے، بہت بڑا صدمہ ہے، اور جامعہ اور خانقاہ کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اگر انہیں کے ساتھ گستاخی ہو گئی ہے تو ان کو بھی معاف کرے، تاکہ ان کو آخرت میں ان کو ان کا بدلہ ملے، ورنہ انہیں کے دل میں غصہ، کسی کے دل میں کینہ ہو، ان کو بھی آپ لوگ سے درخواست میری کہ وہ نکال دیں۔ میرے دل میں بھی ہے تو ہم لوگ بھی نکال دیں، بس میں یہی کہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ اور حضرت کے لیے بہت صدمہ ہے۔ مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی میرے بھی استاذ تھے، میں نے کچھ دنوں ان سے معلم انشاء پڑھی ہے۔ حضرت کا جب انتقال ہوا تھا، جب خبر ملی بعض ذرائع سے تو یقین نہیں ہوا۔ حضرت مولانا کی جو شخصیت تھی ہر شخص کے لیے، خاص کر کے جامعہ اور خانقاہ میں رہنے والے اساتذہ، طلباء اور کارکنان کے لیے اللہ کی نعمت ان کی شخصیت تھی۔ ہر ایک کے لیے وہ ہر موقع پر سہولت پیدا کرنے اور ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ان کا ذاتی نقصان بھی ہو جاتا تھا۔ تو ایسی شخصیت جو ہے ملتی نہیں ہے۔ ہم بہت بڑے صدمے میں ہم لوگ ہیں کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی بہت گہرا تعلق تھا ان سے۔ حلقہ نمبر 3 کمرہ نمبر 4 میں برسوں ان کی نظامت میں رہنے کا موقع ہوا، اور ابھی کئی سالوں سے میرے پڑوسی بھی ہیں، لیکن عمارت میں ہم لوگ پڑھنے سے رہتے ہیں۔ ایک بہت اچھے پڑوسی تھے، بچپن سے شفقت اور محبت سے انہوں نے ہم لوگوں کی تربیت کی۔ بلا شبہ ان کا انتقال دنیا سے چلا جانا ہم سب لوگوں کے لیے سرپرست کا سایہ
خانقاہ رحمانی اور خاص طور پر تعلیم کا بڑا نقصان ہے. کل جس وقت انتقال کی خبر لگی حضرت امیر شیخ حضرت سجادہ نشین حضرت فیصل رحمانی صاحب کی ہدایت کے مطابق کل سے لے کر آج تک حضرت کے مستقل فون پہ رابطے پہ حضرت رہنمائی کر رہے ہیں. جہاں جہاں جیسے ضرورت پڑی ہم لوگوں نے حضرت صاحب نے جناب فیض رحمانی صاحب کو وہاں بھیجا اور یہاں جتنی بھی دشواریاں ہو سکتی تھیں اس کو ختم کر کے فیض صاحب نے جنازے کو یہاں دربھنگا بھجوایا اور وہاں سے حضرت کے حکم کے مطابق دربھنگے سے یہاں لے کر آئے. بھارت حضرت کا چلا جانا ہم سب لوگوں کے لیے بڑے صبر کی بات ہے. آگے کی ایک روایت کیا جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت فرمائے گی. اس سے بڑی علامت ہے کہ علم اٹھائے گا. علم اٹھایا جائے گا علماء کو اٹھاتے ہیں. گزشتہ چند سالوں سے علماء کے جانے کا سلسلہ سے دیکھ کر رونا آتا ہے. شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے بڑے بڑے علماء اس وقت سے علی مولانا مرکز استاد محترم کا مثال قاطر الرجال کے دور میں اس ملت کے لیے پوری دنیا انسانیت کے سوچنے اور فکر کرنے اللہ تعالیٰ علم کے اٹھا کر کے ہی قیامت پر ہوتا ہے. ہم سبوں کی خیرمندی کی بات یقین ہمارے استاد تھے اور انہوں نے ان کی سرپرستی کا جو نتیجہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اور پوری ملت اسلامیہ سے گزارش کرتے ہیں بلندی کی دعا کریں اور یہ دعا خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ جامع رحمانی کو ان کا بہتر بدلا فرمائے. حضرت مولانا عبدالدیان صاحب ہمارے بہت ہی چہیتے استاد کر لیجیے اور ان کے جانے سے جامع رحمانی میں بڑا خلا محسوس کیا جائے گا. اور ان کی بچیاں اور بچے الحمدللہ انہوں نے ہم پر اعتماد کر کے ہمارے پاس بھیجا کرتے. تقریباً 3-4 سال تک 2 بچی اور 1 بچے جو ہے ہمارے پاس پڑھتے تھے. اور حضرت مولانا کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ ان کے بچے اور بچیوں پر ان کے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ سب جمیل کی توفیق دے. یقیناً اس وقت سے حضرت مولانا عبدالدیان رحمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو دل بہت ہی افسردہ ہوا، بے چین ہو گئے. ان سے بہت محبت فرماتے تھے. سوم چہاروں تک ہم نے بھی ان سے حاصل کیا ہے. قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے. بہت محبت فرماتے تھے. اور ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ یہ کے راستے سے سفر ہوا، شام کا وقت تھا تو ملاقات ہونے پہ بہت خوش ہوئے اور ضیافت کا موقع دیا، رات قیام کیا اور برابر ان پہ بھی بات ہوتی رہتی تھی، محبت فرماتے رہتے تھے. یقیناً مخلص استاد تھے اور صالحیت اور صلاحیت سے بھرپور تھے اور انتظامی امور میں بھی ماشاء اللہ اللہ نے انہیں مہارت دی. اس کی بنیاد پر ناظم تعلیمات حقیقت رہے. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی خدمت فرمائے اور جنت الفردوس اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے فرمائے اور ان کے تمام فرمائے. جامع رحمانی کو انہی جیسے بے مثال صلاحیت والے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ شانوں. اس وقت ہم ملک کے معروف چیدہ و جنیدہ علماء اکرام کے تاثرات حضرت مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کو سن رہے تھے. کیمرہ مین شاہد کے ساتھ فضل راما رحمانی، سٹان آباد، سہرسہ، بہار.